اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک کائنات خالق ارض و سما کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود السلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم سرور اعظم رہبر اعظم ہادی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کا ہمارا یہ پروگرام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جس بھائی نے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے پروگرام کو بالخصوص عورتوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ خواتین دینی علم سے بہت زیادہ محروم ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر علم مرد کے پاس ہے تو یہ گھر کی دہلیز تک آتا ہے، اور اگر علم عورت کے پاس ہے تو یہ نسلوں تک جاتا ہے۔ یہی مقصد ہے کہ خواتین کو بھی دین کا علم ہونا از حد ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ اب احباب کے سامنے مختصر سے وقت میں چند ایسی خواتین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دین اسلام کی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور پھر وہ کامیاب ہو گئیں۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج سے اگر ہم بات کا آغاز کریں تو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیوی سیدہ زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی نے مقام، مرتبہ، شان، عظمت اپنا اپنا ہر کسی کو دیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ اس بات پہ فخر کیا کرتی تھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج کا نکاح فرش پر ہوا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح عرش پر ہوا ہے۔ یہ ایسی عظیم خاتون ہیں کہ جن کا نکاح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہمارے محبوب پیغمبر زینب رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ ہیں، آپ انہیں جا کر اپنے ازدواجی تعلقات سے مل سکتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی آج کے اس دور میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آج دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حدیث پر یقین نہیں ہے۔ اسلام سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دین سے بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
اللہ کے محبوب پیغمبر کی نافرمانی، وجہ یہ ہے کہ حدیث پر یقین ختم ہو گیا۔ نبی کائنات علیہ السلام کی زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا حدیث پر اتنا یقین تھا کہ موت کے بارے میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میری موت کب آئے گی، میری موت کہاں ہوگی، اللہ جانتا ہے۔ لیکن سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ جس جگہ پر ہوا، اس جگہ کا نام ہے مقام صرف، یہ سین کے ساتھ ہے، سین رافع، مقام صرف۔ اس جگہ پر ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میمونہ اسی جگہ پر ہمارا نکاح ہوا ہے اور اسی جگہ پر آپ کی وفات ہوگی۔ حضرات، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا نبی علیہ السلام کی اس بات پہ یقین ایسا تھا، بیمار ہو گئیں، اتنی زیادہ بیمار کہ تیمارداری کرنے والے آتے اور دعائے خیر کرتے، میمونہ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ فرماتی ہیں کیا سمجھتے ہو میں مر جاؤں گی؟ ایسے مجھے موت نہیں آئے گی، مجھے موت آئے گی تو مقام صرف پر جا کر آئے گی، اس سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ حضرات، ایک وقت آیا سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو مقام صرف پر لے جایا گیا، جب وہاں پہنچی تو خالق حقیقی کو جا ملی۔ نبی کائنات علیہ السلام کی بات پر یقین ہو تو ایسا ہو۔ نبی علیہ السلام کی بات لا ریب ہے اور بے عیب ہے، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ایسا یقین پیدا ہو جائے، آج ہماری خواتین اور ہمارے مردوں کا پیغمبر کی بات پر ایسا یقین پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم دنیا کے اندر کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر پوری زمین پر مسلمان غالب آ سکتے ہیں۔ مثالیں دی جاتی ہیں نا، جب 313 تھے، تعداد تھوڑی تھی، مقابلے کے اندر ہزاروں کا لشکر ہے، بما ساز و سامان ہے، ادھر تعداد بھی 313 ہے، اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی خالی ہاتھ ہے، کسی کے پاس چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو زرہ نہیں، کسی کے پاس زرہ ہے تو تیر نہیں، کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں، یعنی تعداد تھوڑی ہے لیکن یقین اور توکل جو ہے یہ مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے اس بات کو روشن کر دیا، لوگوں جب یقین پختہ ہوگا پھر اللہ تمہیں کبھی شکست نہیں دے گا، ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب بیوی ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ، میری اور آپ تمام کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات گرامی قدر، یہ واقعہ سننے کے بعد نا بڑا سبق حاصل ہوگا اس بات سے۔ ایک مرتبہ نا نبی کائنات علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، نماز پڑھ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ ذرا لیٹ ہو گئی۔ جب لیٹ ہوئی نا، دیر کے بعد جب گھر پہنچی تو سانس پھولا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، سانس کیوں پھولی؟ فرمانے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد میں ذرا لیٹ ہو گئی تھی، تیزی سے آئی ہوں، جلدی سے آئی، اس لیے سانس پھول گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں دیر کیوں ہو گئی، لیٹ کیوں ہوئی؟ یعنی خامد اپنی بیوی کی خبر بھی پوری رکھے، کسی کام کے لیے گئی ہے، لیٹ ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں بنی، آزاد نہیں چھوڑ دینا۔ خامد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی پوری خبر رکھے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ بن سکے۔ فرمایا پریشانی تو نہیں کوئی بنی؟ کہنے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد میں ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا، آواز بڑی پیاری تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر میں قرآن کی تلاوت سننے لگ گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات سبق سیکھیے، کائنات کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے نہیں بتایا، مجھے بھی ساتھ لے جاتی، میں بھی قرآن سنتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کون؟ جس کے سینہ اطہر پر اللہ قرآن نازل فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عائشہ مجھے بھی لے جاتی، میں بھی قرآن سن لیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری زوجہ
عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، مسجد میں چلے گئے. جب دیکھا مسجد کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، پیغمبر علیہ السلام نا چھپ کے کھڑے ہو گئے، تلاوت کرنے والے کے سامنے نہیں آئے. تلاوت سنی، آواز بڑی پیاری ہے، بڑے ہی احسن انداز کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تلاوت کرنے والے نے جب اپنی تلاوت کو مکمل کیا تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے. یہ تلاوت کرنے والے کون تھے؟ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام جناب سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یارو دنیاوی اعتبار سے مقام کیا ہے؟ ایک غلام ہے، ایک خریدا گیا انسان، منڈیوں کے اندر بکنے والا انسان ہے. یارو مقام کیسا ہے؟ تلاوتیں یہ کر رہے ہیں اور سننے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت پیغمبر علیہ السلام سنتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا یہ ہمارے لیے سبق نہیں کہ خواتین بازاروں کے اندر جائیں کوئی روک ٹوک نہیں، خواتین گلی محلوں میں جائیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. بازاروں میں غیر محرم مردوں کے ساتھ جس طرح مرضی ہنسے، جس طرح مرضی ان کے ساتھ گفتگو کریں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. یارو میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں، ہاں ضرورت ہے، لیکن قابل غور ہے. معاشرے کے اندر ہماری جوان بچی، جوان بیٹی کالج جا سکتی ہے، یونیورسٹی جا سکتی ہے، یعنی ہاسٹل میں رہ سکتی ہے. اگر نہیں آ سکتی تو صرف مساجد میں نہیں آ سکتی. کیوں پابندیاں ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ زیادتی ہے گھر والوں کے ساتھ، یہ زیادتی ہے خواتین کے ساتھ کہ انہیں دین کے علم سے محروم کیا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زوجہ، اور وہ زوجہ جس کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں، جا کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. آج خواتین مساجد میں آنا مشکل ہے، جہاں دل چاہے وہاں جا سکتی ہیں، صرف مساجد میں یا تو وہ خود نہیں آتی یا انہیں آنے نہیں دیا جاتا، انہیں روک دیا جاتا ہے. حضرات یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی. لوگوں قرآن پڑھا کرو، یہ روز محشر تمہارا سفارشی بن کر آئے گا. آج قرآن پڑھنے والے بھی تھوڑے ہیں اور قرآن سننے والے بھی تھوڑے، بہت کم لوگ، الا من رحم ربی، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم فرمائے وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وگرنہ ہماری حالت یہ ہے ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. اگر کوئی محفل انہیں بور لگتی ہے تو وہ معاذ اللہ قرآن کی محفل ہے اور قرآن کی مجلس ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے ایسے موقعوں پر کہ قرآن کی محفل کو بور سمجھ کے باقی محافل کو زیادہ جب پروٹوکول دیا جاتا ہے. کیا روز محشر اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے اور فرمائیں گے کہ اللہ یہ میری امت ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ نبی علیہ السلام شکایت کریں گے. کیا رب کو جواب دینے کے لائق ہیں؟ حضرات سبق ہمارے لیے کہ آج ہم قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں. 3 باتیں ہو گئیں حضرات، 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج. چوتھے نمبر پر آئیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیٹی جسے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روز محشر جنت میں جو سب سے پہلے مجھے ملے گی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی. حضرات جنت کے اندر خواتین کی جو سردار ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرات یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے. خواتین وظائف نہیں کرتی، اذکار نہیں کرتی، دعائیں نہیں پڑھتی اور شکوے شکایت کے پہاڑ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں ماں کو شکایت کرنے سے بہتر ہے رب کو شکایت لگائی جائے، باپ کو شکایت کرنے سے بہتر ہے رب کو شکایت لگائی جائے. اور جب شکایت رب کو لگائی جائے نا، یقین کیجئے پھر اس کا حل ایسا نکلتا ہے کائنات حیران رہ جاتی ہے. واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا آنکھوں کے سامنے ہے. تہمت لگی، پریشان ہوئی، شکایت کسے لگائی؟ فرماتی ہیں میں اور کچھ نہیں کہتی، اس موقع پر وہ بات کہوں گی جو یوسف کے باپ یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور پریشانی کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں. جب شکایت اللہ کو لگائی
تو پھر رب تعالیٰ نے صفائی میں بھی قرآن نازل کیا. حضرات جب اپنے مسائل کو رب کے سامنے رکھا جائے گا پھر اللہ کبھی ادھورا نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی ناکام نہیں کرے گا.